ہماری صبح صرف ایک نئے دن کا آغاز نہیں ہوتی بلکہ ایک پورے دن کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ اگر صبح اچھی، منظم اور اللہ کی یاد سے شروع ہونا تو پورا دن سکون، برکت اور مثبت توانائی کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سنت کے مطابق ایک اسلامی خاتون کی صبح کی روٹین کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ویسے تو اکثر میں آپ لوگوں کے ساتھ مارننگ روٹینز شیئر کر دیتی ہوں، لیکن آج ہم سنت کے اکارڈنگ مارننگ روٹین شیئر کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس روٹین کا بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ کو 8 ایسے آسان اور خوبصورت قدم میں بتاؤں گی جو نہ صرف آپ کے دن کو بابرکت بنائیں گے بلکہ آپ کے دل میں سکون بھی پیدا کریں گے۔ مجھے 2-3 دن پہلے ایک میسیج آیا ہوا تھا، ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے، صرف گھر، گاڑی، پیسہ یہی چیزیں سکون دیتی ہیں؟ تو میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ساتھ دلی سکون بھی مانگا کریں، کیونکہ جہاں پہ دلوں میں سکون ہوتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اگر دل میں سکون نہیں ہے نا تو یہ سب چیزیں بالکل بے معنی ہیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میں آپ لوگوں سے کیا پروڈکٹیو روٹین شیئر کرنے والی ہوں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ اچھا، پہلی بات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی نا سب سے پہلے اپنا موبائل نہ اٹھائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے نا، آپ یقین کریں آپ کو دلی سکون صبح سے ہی ملنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ صبح جاگنے کی، اٹھنے کی جو دعا ہے نا وہ پڑھیں۔ اچھا، یہاں پر میں اس کا ترجمہ جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت جیسی نیند کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ترجمہ میں نے پتہ کیوں پڑھا؟ دیکھیں، انسان جب سوتا ہے نا وہ کہتے ہیں نا سوئے ہوئے اور مرے ہوئے انسان میں فرق نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اکثر ایسا سنا ہوگا کہ فلاں بندہ سویا اور پھر وہ سو کے نہیں اٹھا، صبح اٹھا ہی نہیں۔ تو اگر ہم صبح سو کے اٹھ جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنے کا لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں ایک نیا دن دیا تاکہ ہم اس نئے دن میں تیرا ذکر کر سکیں، تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں اور توبہ کر سکیں۔ تو اپنے دن کی شروعات جب آپ شکر سے کرتی ہیں نا تو پھر آپ کے دل میں مثبت احساس پیدا ہوتا ہے اور آپ کا دن برکت والا ہو جاتا ہے۔ اب سے آپ نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا جناب، دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے پرسنل ہائیجین۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی بہت پسند ہے۔ صبح اٹھتے ہی نا آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، مسواک کرنا سنت ہے۔ اب آج کل مسواک موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے؟ صفائی کا، پاکیزگی کا۔ تو پاکیزہ اور صاف ستھری شروعات کیجیے۔ غسل کرنے سے، وضو کرنے سے، ان چیزوں سے اپنے دن کو سٹارٹ کریں گے۔ اور وضو کریں گے سب سے بہترین چیز ہے، کیونکہ اگلا پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ وضو کے حوالے سے ہی ہے۔ تو آپ کو جو ہے نا جب آپ جسمانی صحت کا خیال رکھیں گے نا تو اور جسمانی صفائی کا، تو پھر عبادت نا آپ کو تازگی بخشے گی، آپ کو اپنی روح تازہ دم ہوتی نظر آئے گی۔ اپنی ظاہری باطنی دونوں حسن کا خیال رکھیے اور جس میں اپنے انٹرنل، اپنے اندر، اپنے دل کو صاف رکھنا بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ظاہری طور پہ تو ہم صاف ستھرے ہو گئے لیکن دل ہمارے جو ہے نا ان نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ خدا را دلوں کو صاف کر لیجئے۔ دلوں کو صاف کریں گے نا تو یہ صفائی آپ کے چہرے پہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ اگلا پوائنٹ یہ نماز فجر ادا کیجیے۔ دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تو اس کے بعد سب سے اہم عبادت آپ کی فجر کی نماز ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، تھکاوٹ یا نیند کی وجہ سے انسان سستی محسوس کرتا ہے، لیکن ایک مومن یہ جانتا ہے کہ دن کی اصل کامیابی جو ہے نا وہ فجر سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ فجر پڑھیں نا اور اس کے بعد ذرا آپ 5 منٹ نا بالکل خاموشی میں سکون سے بیٹھ جائیں تو یقین کریں آپ کے دل کو اتنا سکون ہوگا، آپ کو اپنی روح تازہ ہوتی محسوس ہوگی اور انسان نا اس وقت اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے بہت قریب ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو دن نماز سے شروع ہوتا ہے نا اس میں خاص قسم کی برکت خود بہت شامل ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنا پورا دن بابرکت لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے صبح کی نماز بالکل نہ چھوڑیں۔ بالکل آپ نے کوشش تو یہ کرنی ہے کہ آپ اذان سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں تاکہ تہجد پڑھ سکیں، لیکن بہرحال تہجد تو فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، تو فرض تو لازمی پورے کرنے ہیں نا۔ تو اگر تہجد بھی کبھی پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس سے تو آپ بس سمجھ لیں کہ دل کو ایسا سکون اور ایسی تازگی محسوس ہوتی ہے نا جو دنیا کے کسی کام میں نہیں ہے۔ میں آج کی ویڈیو پہ فوکس جو ہے نا وہ سکون پہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی دنیاوی چیزیں ہیں اس کے لیے کچھ مانگیں، سکون کے لیے۔
دل میں سکون ہوگا نا تو آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی. دل میں سکون ہوگا نا تو آپ کو اپنی جھونپڑی بھی اچھی لگے گی. دل میں سکون نہیں ہوگا نا تو کوئی جس محل میں بھی آپ رہ رہے ہوں گے نا آپ کو اس محل سے بھی نفرت ہوگی. اب چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف, لیکن اس سے پہلے یہاں تک ویڈیو واچ کر لیے, ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں, چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اچھا جناب, چوتھا پوائنٹ آتا ہے فجر کے بعد ذکر اور دعا. دیکھیں فجر کے بعد نا آپ نے کیا کرنا ہے, کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کر لیں. استغفار کریں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تسبیحات فاطمہ. اس پہ میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوتی ہوں, میں اس پہ بہت بہت زور دیتی ہوں, لازمی پڑھا کریں. اس کے بعد درود شریف. یقین کریں صبح کے ٹائم نا, اگر آپ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہو, آپ اپنے گھر کے ٹیرس میں, لان میں, چھت پہ کہیں پہ بیٹھے نا آپ نماز کے بعد, اور وہاں بیٹھ کے آپ ذکر کریں. آج کل بہت پیارا موسم ہوتا ہے وہ صبح کے ٹائم نا, ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہوتا ہے. اس ٹائم نا آپ بیٹھ جائیں باہر, اور بیٹھ کے نا آپ اپنی یہ تسبیحات کریں. آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے ارد گرد ایک ایک ذرہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے. آپ کو چرند پرند, آپ کو درخت, پھول, پودے, ہر چیز آپ کو نا اس وقت ایسے ہی لگے گا کہ اتنے سکون میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی نظر آئیں گی آپ کو یہ چیزیں. صبح کے ٹائم میں اب سے آپ نے اپنی روٹین میں اس کو شامل کرنا ہے کہ نماز کے بعد آپ نے بیٹھ کے چاہے 10 منٹ کر سکیں, 20 منٹ کر سکیں, جتنی بھی دیر ہے آپ نے ذکر کرنا ہے. اور ذکر میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, انہیں شامل کر لیجیے گا, اور پھر دیکھیے گا آپ کو کتنا مثبت فیل ہوتا ہے. تو آج پتہ ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ چند منٹ آپ دے دیں نا, ہم سب لوگ نا اس وقت بہت مصروف ہیں, پریشان ہیں, ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, لیکن اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ آپ کے دل کو طاقت دے گا, وہ آپ کے دل کو سکون دے گا, اور ہمیں دل کا سکون ہی چاہیے نا اصل میں. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. دیکھیں دن کے آغاز میں نا چند آیات ہی کیوں نہ قرآن کی تلاوت ضرور کریں. آپ 5 منٹ نکال سکتی ہیں, 10 منٹ نکال سکتی ہیں, آدھا گھنٹہ نکال سکتی ہیں, لیکن اس میں نا اہم بات کیا ہے, کنٹینیوٹی, تسلسل. قرآن پاک نہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. جب آپ اپنا دن قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کرتی ہیں تو اس کے فیصلوں, باتوں, رویوں میں نرمی اور حکمت خود بخود اس عورت کے آنا شروع ہو جاتی ہے جو صبح کا سٹارٹ قرآن پاک کی تلاوت سے کرتی ہے. کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے, گھروں میں برکت لے کے آتا ہے. آج ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پیسہ بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے, سکون نہیں ہے. ریزن کیا ہے کہ ہم نے وہ چیزیں کرنا چھوڑ دیں جو ہمارے بڑے کرتے تھے. ہمارے بڑے کیا کرتے تھے, صبح صبح اٹھے ہیں, سب سے پہلے قرآن پاک, نماز, قرآن, اذکار, یہ چیزیں کی. دلوں میں سکون ہوتا تھا, دن میں برکت ہوتی تھی, سارا دن کے کام بڑی جلدی جلدی نمٹ جاتے تھے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم سوئے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اللہ پاک صبح کے ٹائم میں رزق بانٹ رہا ہوتا ہے, تو جب رزق بانٹنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ہم سو جاتے ہیں, اور اس کے بعد دن دہاڑے ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر رزق میں برکت کہاں سے آئے گی مجھے بتائیں. اس لیے کوشش کریں کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں, سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں. تھوڑا ہی بہت, جتنا بھی آپ آسانی سے ایک دن میں کر سکتے ہیں ضرور پڑھیں. سورہ بقرہ لازمی اپنے گھروں میں پڑھنے کی عادت ڈالیں, خود پڑھنا شروع کریں. سورہ بقرہ کی تلاوت گھروں میں پلے کرنا شروع کر دیں, اپنے ٹی وی پہ, موبائل فون پہ اونچی آواز میں لگا دیں, لیکن کم از کم پڑھنا شروع ضرور کریں. ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے, 2 دن میں, 3 دن میں ڈیوائڈ کر لیں. ایک دن میں ظاہر ہے لمبی لگتی ہے تو 2-3 دن میں ڈیوائڈ کر لیں, لیکن پوری توجہ کے ساتھ, پوری یکسوئی کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں اس کی برکتیں جو ہے نا وہ لے کے آئے, آمین یا رب العالمین. چھٹے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. چھٹا پوائنٹ یہ ہے گھر اور اپنی ذمہ داریوں کی نیت کرنا. دیکھیں اسلام میں نا نیت کو بہت اہم مقام حاصل ہے. اگر ایک خاتون گھر کی صفائی کرتی ہے, بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے, یا گھر والوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے, تو صرف دنیاوی کام نہیں کر رہی بلکہ اچھی نیت کے ساتھ نا یہ سب عبادات اس کے لیے, سب چیزیں اس کے لیے عبادات بن جاتی ہیں. تو اپنے دن کی شروعات اس نیت سے کریں کہ اللہ آج میں جو بھی کام کروں نا اسے اپنی رضا کے لیے اس کو شامل کر لیں اپنی رضا میں. تو یہ چھوٹی سی نیت نا عام کاموں کو بھی باعث اجر بنا دیتی ہے. جو کام کریں اللہ کی رضا کی نیت سے کریں. آپ اپنے گھر کے کام کر رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ تو آپ کے کام ہے نا ڈیلی روٹین کے, اگر اس میں آپ اچھی نیت کے ساتھ کر لیں گی تو ان پہ ثواب ملے گا. آپ یہی کام جو ہیں وہ غصے میں کریں گی, پریشان ہو کے کریں گی, تو بس کام تو آپ نے تب بھی ختم ہی کرنا ہے. اچھی نیت کے ساتھ, اور یہ نیت کر کے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے گھر میں یہ کام کر رہی ہوں اور میرے ان کاموں کو میرے لیے تو اجر بنا دے. میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت, اچھی پرورش کر رہی ہوں, اس اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے گا آپ کی اولاد کو, اور آپ کی اولاد کو نیک بنائے گا, آمین یا رب العالمین. چلتے ہیں جناب 7ویں پوائنٹ کی طرف. 7واں پوائنٹ ہے صحت کا خیال رکھیے.
دیکھیں اسلام نا جسم کے حقوق ادا کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے. صبح اگر آپ کچھ دیر واک کر لیں گی، پانی پئیں، ہلکی سی ایکسرسائز کر لیں، ہوا میں تھوڑا ٹائم گزاریں، جیسے میں نے کہا نا آپ اوپن ایئر میں بیٹھ کے آپ اپنی تسبیحات کریں، بڑا اس میں آپ کے جسم کے لیے بھی بہت اچھا فائدہ مند ہے اور آپ کی روح کے لیے بھی، جیسے میں نے بتایا. تو ایک صحت مند جسم جو ہے نا وہ عبادت اور گھریلو ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں پورا کر سکتا ہے. اپنی صحت کو نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا جسم نا آپ کے اللہ کی ایک امانت ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سب کا خیال کرتے ہیں، اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. اپنے آپ کو نظر انداز نہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اپنے اگر خواتین میں یہ والی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بیمار ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہو جاؤں گی، اور ٹائم گزار لیا، اچھا 1-2 ٹیبلٹ کھا لی، ٹھیک ہے اس سے ٹھیک ہو جاؤں گی، اس کو لمبا کر لیتی ہیں بیماری کو. تو بیماری کو لمبا نہ کریں. ذرا سا بھی آپ دیکھیں کہ بس جہاں پہ بھی آپ کو فیل ہو کہ اب میں تھوڑا سا ڈاؤن فیل کر رہی ہوں، تو فوراً آپ نے جو ہے نا، اب سب سے پہلے تو آپ اپنے کنسلٹنٹ سے رجوع کریں اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اچھا جناب، چلتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف. دن کا آغاز مثبت سوچ اور توکل کے ساتھ کریں. دیکھیں دن شروع ہونے سے پہلے نا یہ سوچیں آج جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. بے شک سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا. بہت سی خواتین کیا ہوتا ہے صبح سے ہی نا پریشانیوں، فکر اور منفی خیالات میں مبتلا ہو جاتی ہیں، لیکن ایک مومن عورت کیا کرتی ہے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتی ہے. توکل جو ہے نا وہ انسان کے دل سے بے جا خوف اور پریشانی کو کم کر دیتا ہے. توکل رکھیں کہ اللہ کر رہا ہے جو کر رہا ہے، اور اللہ سب سے بہترین کر رہا ہے، اور میرے لیے سب سے بہترین میرا اللہ کرے گا انشاءاللہ. تو جب انسان نا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے نا، تو زندگی کی مشکلات بھی نا اس کو نسبتاً آسان محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو مشکلات حل ہوتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نا اس کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرمانا شروع کر دیتا ہے. تو سنت کے مطابق نا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اسلامی خاتون کی روٹین شیئر کی. مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جو آپ نے اپنانی ہیں، اور اگر آپ ان 8 عادتوں پہ، ان 8 قدموں پہ عمل کرنا شروع کریں نا، تو انشاءاللہ آپ کی صبحیں زیادہ پرسکون، بابرکت اور سب سے بڑی چیز بامقصد بن جائیں گی. ہم لوگوں میں نا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہماری زندگی کو کوئی مقصد ہی نہیں رہا. ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، بس ایک روٹین لائف چل رہی ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن کچھ مقاصد ایسے ہیں جو اگر آپ نے سوچ لیے نا اپنی زندگی میں کہ بس میں نے یہ کام شروع کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد ہے، اور میں کچھ نہیں کر سکتی، تو میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں ایک اچھی خاتون، ایک اچھی مومن خاتون، ایک اچھی مسلمان خاتون بن جاؤں، تو یقین کریں آپ کی زندگی کا اس سے بڑا مقصد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر آپ کی راستوں میں، آپ کے سفر میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو آسان بنائے، ہم سب کی مشکلات دور کرے، ہم سب کے دلوں کو سکون دے. آمین رب العالمین. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. چینل پہ نئے تو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.